ہم قرآن کریم کو اٹھائیں اور سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھیں۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن کریم جس کو منزل من اللہ ہونے سے کوئی بھی شک اور گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں ادنا سی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور جو لوگ نیک ہیں، تقوی شعار ہیں، متقی، ان کے لیے قرآن ہدایت۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ آگے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقی ہیں، اور اس کے آگے ان کی اور صفات بیان کی گئی۔ تو ہم چلتے ہیں غیب پر ایمان کو لے کر۔ غیب کس کو کہتے ہیں اور اس پر ایمان ہمیں کیسے لانا ہے، اور اس پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں۔ حدیث جبریل کو پڑھیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حدیث کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثوب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد فجلس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت لمبی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن ہم صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں آپ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آئے، اور ان کی صفت یہ تھی بالکل صاف کپڑا، صاف ستھرا کپڑا، کالا بال، شدید و سواد الشعری، بالکل سفید کپڑا، بال انتہائی کالا، کپڑا انتہائی سفید، لا یری علیہ اثر السفر، اور ان کے اوپر کوئی سفر کی نشانی بھی نہیں تھی۔ یعنی آدمی سفید کپڑا پہن کے گھر سے نکلتا ہے، شہر کے اندر معمولی دھول پڑ جاتی ہے، وہاں تو بالکل کھلا ہوا علاقہ، کہا ان کے اوپر معمولی گرد بھی نہیں تھی کہ مسافر لگ رہے ہوں۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم صحابہ کرام میں سے انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، کوئی سی جان پہچان بھی نہیں تھی، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا دیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آپ کے رانوں پہ رکھ دیا۔ فقال یا محمد، اس کے بعد سوال کرتے ہیں ایک معلم کی طرح، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج ان استطعت الیہ سبیلا۔ کہا اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ نے طاقت دیا ہے تو حج کرنا۔ قال صدقت، تو انہوں نے کہا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو حدیث کے راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہم لوگ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی سوال بھی کرتا ہے، اس کے بعد اس جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو گویا ان کو جواب پہلے سے معلوم تھا۔ جیسے کوئی استاد کسی شاگرد سے سوال کرے، اس کے بعد کہے کہ تم نے صحیح پڑھا، تم نے بالکل صحیح بولا، اس کا مطلب کہ ان کو جواب پہلے سے معلوم تھا۔ پھر سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ کہا ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، پہلی چیز اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم رب کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھیں،
اور اس بات کو جان لیں اللہ ایک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، ہم اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جب اللہ علیہ السلام نے مشرکین عرب کے سامنے فرمایا کہ اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ان لوگوں نے جواباً کیا کہا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اے محمد آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہمارا تو بہت سارے معبودان ہیں، آپ تمام معبودوں کو چھوڑ کر آپ کہتے ہیں ایک معبود ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ تم اللہ پر ایمان رکھ، جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ ایمان کہتے کسے؟ پہلے ہم اس بات کو جان لیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ایمان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی چیز زبان سے اقرار کرنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے۔ اور دوسری چیز دل سے اس کی تصدیق کرنا، صرف ایمان زبان تک نہیں ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھلا دینا ہے واقعی ہم صاحب ایمان ہیں۔ جب ہمارے اندر ایمان رہے گا تو ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں۔ اور چوتھی چیز ایمان یزید بطاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے، رحمان کی اطاعت سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم مسجد میں ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں اور ہم اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں ہم جو سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، تبھی ہمارا ایمان اللہ کی طرف ہے، بالکل ہم لگے ہوئے اللہ کی طرف۔ اور ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ جن چیزوں پر اللہ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وَيَنْقُصُ بِطَاعَتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی آتی ہے۔ جب مسجد سے نکلتے ہیں اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے، کہیں باہر نکل گئے، زبان سے غلط بات نکل گئی، بری بات نکل گئی، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں انسانوں سے، تو اس وقت ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں جیسی کیفیت مسجد کے اندر ہمارے ایمان کی ہے۔